السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں MIM ٹی وی چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسین. آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ کوئی دینی ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن اس میں بہت ساری ایسی نصیحتیں ہیں کہ جس میں میرے اور آپ کے لیے بہت ساری اچھی باتیں ہیں. اور وہ ایک واقعہ ہے 3 بھائیوں کا، جو ایک 26 سال کے بعد، ایک 20 سال کے بعد اور ایک 17 سال کے بعد اپنے والدین سے ملتے ہیں. ان کی پوری کہانی ہے کیا ان کے ساتھ پیش آیا، وہ اتنے عرصے تک کیسے جدا رہے. اس سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں اور اس کے بعد دوبارہ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. تو یہ جو واقعہ آپ نے دیکھا اور اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کون ہے، اور ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ بیچ میں ایک لڑکا بیٹھا ہے. یہ وہ ہے کہ جو ایک لمبے عرصے کے بعد اپنے والد اور اپنے بھائی سے ملا ہے. اور دائیں طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں لال داڑھی والے بزرگ، یہ اس کا والد ہے، اور دوسرا اس کا بھائی ہے جو اس کو مل کر جو ہے وہ رو رہا ہے. اب ہوا کیا، یہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو بیچ میں بیٹھا ہوا لڑکا ہے، اس کا نام ہے موسیٰ الخنیزی. اس کے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا کہ اس کی پیدائش ہوئی جب تو اس کی والدہ جو ہے ایک ہاسپٹل کے اندر تھی، اور وہاں پہ جب یہاں کے کیونکہ سعودی کا ایک سسٹم ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، یہاں پہ جو مریض ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرا کوئی آدمی نہیں رہتا، وہ اکیلا وہاں پہ مریض رہتا ہے. اور اس کے ساتھ میں جو خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ کچھ نرس اور کچھ دوسرے آدمی ہیں، وہ اس کی دیکھ بھال پوری جو ہے وہ کرتے. لیکن ایک ٹائم اور ایک وقت دیا جاتا ہے کہ اس وقت میں آپ اس کے ساتھ مل سکتے ہیں، آپ ان کی زیارت کر سکتے ہیں، کوئی چیز ان کو ضرورت ہے تو وہ ان کو دے سکتے ہیں. تو ایسا ہوا کہ جب اس بچے کی پیدائش ہوئی، اس موسیٰ الخنیزی کی جب پیدائش ہوئی، تو اس کا والد وہاں پہ تھا اور اس کے والد نے اس کے کان میں اذان بھی دی، لیکن وہ اس وقت تھوڑے سے عرصے تک، کہتے ہیں آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ جو ہے اس نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد وہ چلے گئے. اب ایک عورت آتی ہے جس نے ویسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جیسے کہ یہاں جو ہے نرسیں ہوتی ہیں جو وہ کپڑے پہنتی ہیں، ویسے ہی کپڑے پہنے ہوئے ایک عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ لاؤ میں آپ کے بچے کا جو ہے سر دھو کے لاتی ہوں، اس کی تھوڑی سی جو ہے اس کو صفائی کر کے اس کی لاتی ہوں، اور وہ عورت لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے. اور پھر وہ عورت واپس نہیں آتی. کافی دیر کے بعد جب پتہ چلتا ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ بچہ ابھی تک واپس نہیں آیا. تو انہوں نے کوشش کی تلاش کرنے کی اس کو ادھر ادھر، لیکن وہ بچہ وہاں پہ نہیں ملا. یہ ہے یہاں سے اس کا بچہ غائب ہوا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ کیس درج کروایا اور کرتے 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 20 سال گزر گئے. یہ ایک بچے کا قصہ ہے جس کا نام موسیٰ الخنیزی ہے. والے بچوں میں صرف موسیٰ الخنیزی اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے محمد العماری ایک لڑکا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ جو ہے ابن محمد جابر القرادی بھی ہے. اور ان کی بھی کچھ کہانی. ایک بچہ جو ہے وہ دمام کے سمندر کے کنارے سے غائب ہوا، اور دوسرا ایک جو ہے وہ بھی ہاسپٹل سے ہی غائب ہوا، اور وہ بھی جو ہے وہاں سے اچک لیا گیا اور اس کے بعد وہ بھی نہیں ملا. اور یہاں تک کہ ایک کو 26 سال غائب ہوئے ہو گئے، اور دوسرے کو 20 سال موسیٰ الخنیزی کو، اور تیسرا جو ہے وہ 17 سال تک غائب رہا. اور اب جو ہے یہ بچے وہاں سے غائب رہے. اب اس کی حقیقت کیا تھی، یہ کیسے غائب ہوئے، کہاں یہ رہے، اور ان کے ساتھ کیا بیتی، اس کی پوری وضاحت تو نہیں آئی کہ ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوا، کیسے، کہاں پہ رکھا گیا. لیکن ان کا پتہ کہاں سے چلا؟ پتہ وہاں سے چلا کہ وہ جو ایک عورت جو ہے ان کو جو اٹھا کے وہاں سے لے گئی تھی، اور دوسری بھی کہتے ہیں کہ وہی عورت ان کو اٹھا کے، لیکن سب کو جنہیں اٹھانے والی ایک عورت ہی تھی. اور وہ عورت اٹھا کے اپنے گھر میں لے گئی اور وہ گھر میں رہے یہاں تک کہ وہ بڑے ہو گئے. اور بڑے ہونے کے بعد انہوں نے آپ جو ہے ان کے کاغذات وغیرہ بنانے تھے، اور جب کاغذات بنانے کی نوبت آئی تو وہ وہاں پہ لے گئے اور ان کو پوچھا کہ ان کے والد کہاں ہیں، ان کے کاغذات کہاں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کاغذات نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان کو ایک روڈ سے جو ہے اٹھایا تھا اور یہ گم ہوئے تھے، میں نے ان کو اٹھا لیا. تو اب انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے اس کو بتایا کیوں نہیں. بہرحال وہ ایک لمبا قضیہ ہے، اور اس عورت سے اس کی پوچھ گچھ جو ہے وہ شروع ہے کہ آپ نے کہاں سے اٹھایا، کیوں اٹھایا، کیسے اٹھایا، اور بتایا کیوں نہیں، اتنے عرصے تک اس کو رکھا کیوں نہیں. بچوں سے بھی اس بارے میں بہت سارے سوال ہو کہ آپ کے ساتھ کیا بیتی، اور اس کا یہ ایک ویڈیو کلپ بھی آپ سن لیں. إذا تسمح لي بسؤال، يعني بلاش تفاصيل القضية إذا ما تبغى تقولها، تفاصيل ال20 سنة اللي فاتت، يعني وين عشت وكيف عشت وكيف قضيت ال20 سنة؟ أنا بقول لك قصة قصيرة. تفضل.
والباقي هذا أبد قول يا موسى صل على النبي. هذه موسى قصة هذه يا طول العمر السلامة. موسى بس تسمعني. هلا يا مرحبا. أنت قول اللي ودك تقوله. احنا كلنا هنا علشان نستمع إليك وكلنا منصتين لك، اللي بخاطرك قوله. الله يجزاكم خير، والله يجزى المتابعين صراحة اللي يتابعونكم، الله يعطيهم العافية واحد. والله تمنينا أنكم تكونون معنا موجودين في هذه اللحظة صراحة، سعيدين جدا. أبد إذا ما كنا معك مباشرة فإحنا معك بكل مشاعرنا. تفضل. وبخصوص سؤالك عزيزي صراحة بقول لكم قصة أنا صغيرة. تفضل. أنا زمان كان ودي صراحة أشتري لي سيارة يعني. كان ودي بسيارة لأنه وشو تعبت من طريقة المواصلات يعني، فحبيت أن يكون لي سيارة خاصة. فجيت بشتري سيارة، الحمد لله لقيت لي سيارة طيبة يعني نظيفة ما شاء الله تبارك الله. جيت بشتريها إلا نقصني المبلغ يعني. كان عندي تقريبا حول 7000 وناقصني مبلغ يعني بسيط. فما قدرت يعني أدفع حق السيارة هذه. فرجعت البيت متضايق، قعدت في غرفتي قعدت كذا متضايق لحالي، الين دخلت علي وقالت شك متضايق؟ ليه متضايق؟ قاعدة تحاول فيني الين قلت لها، مع اني قلت ما فيني شيء لكن يعلم الله ما كان فيني، لكن الحمد لله. مين اللي دخلت عليك موسى؟ عزيزي خلنا نكمل. تفضل خذ راحتك يلا. فقالت لا تتضايق. راحت 5 دقائق ورجعت معها كيس. أشوف الكيس أقول له وش هالكيس هذا؟ قالت خذ وما عليك، خذ اللي بخاطرك سويه. أفتح الكيس أشوف إلا فيه ذهب. الذهب هذا اللي كان في يدها، الخواتم اللي كانت في يدها، أشوف يدها ما فيه ولا شيء. لكن الحمد لله السيارة موجودة، والحين حاليا أنا سعيد بهذه اللحظة وانتهت السالفة. لكن حاليا أنا سعيد بهذه اللحظة صراحة. ما أقدر أوصف لكم سعادتي مع أهلي. أبوي موجود قدامي حاليا صراحة، أنا سعيد يعني جدا. الله يسعدك. بس القصة اللي قلتها تخص مين أو متى حدثت؟ أنا بس أعطيتكم القصة عاد، الباقي المشاهد يفهمه يعني، اللبيب بالإشارة يفهمه. طيب اوكي، يعني وصلت القصة كاملة ويعني كل اللبيبين اللي يتابعون سيفكون تفاصيلها. कि अब इस वीडियो क्लिप में ये जो है वो लड़का ही उससे पूछा जा रहा है कि आपकी ये 20 साल कैसे गुजरे। तो ये मूसा अल-खुनैसी कहता है कि मैंने तो बड़े अच्छे तरीके से वक्त जो है वहां पे गुजारा और इनको पता भी नहीं था। कहते हैं कि एक दफा आप मेरी वालदा का इतना अंदाजा लगा लें कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो जिसके पास मैं रहता था, जिस औरत के पास, कि एक दफा मुझे गाड़ी खरीदनी थी और 7000 रियाल मेरे पास से कुछ पैसे कम आते थे। मैं तंग हुए घर आया और घर आके वालदा ने पूछा कि भाई ये क्या मसला है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मसला है। तो उनका परेशान होने की क्या जरूरत है, 5 मिनट के बाद मैं वापस आती हूँ। कहते 5 मिनट के बाद वापस आई तो वो एक जो है थैली लेकर आई जिसके अंदर सोना था, और सोना कोई अलग से अंदर से नहीं उठा के लाई थी, बल्कि जो सोने की अंगूठी थी वो थी, और जो उसने सोना पहना हुआ था वो लेके आई। कहा इसको बेचो और गाड़ी खरीद लो। तो उसने कहा अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इससे समझ, जो अक्लमंद लोग हैं वो इससे समझ जाएंगे कि उनका मेरे साथ तामुल क्या था, मेरे साथ बर्ताव क्या था। और बहुत सारे लोगों ने जब मूसा अल-खुनैसी से भी जब पूछा गया तो उसने कहा कि ये हमारे साथ बहुत अच्छा उस औरत ने बर्ताव किया है। और आप अंदाजा लगा लें 26 साल एक बच्चे को, 20 साल एक को, और इसी से 17 साल, आखिर उनके साथ खाना पीना देखभाल, कहते कोई ऐसा बर्ताव गलत तरीके से उसने नहीं किया। और जहां तक जो यहाँ पे जो वकील होते हैं इन बच्चों के, उस औरत के जो वकील हैं, तो यहाँ पे उसको महामी कहा जाता है। कहते उससे जब पूछा गया उसने कहा कि वो औरत तो ये कहती है कि मैंने इनको उठाया हुआ है, और जो हॉस्पिटल से उठाने वाली औरत थी कि कहा जो कैमरे में नजर आई थी वो इन जैसी औरत नहीं थी जी, जो अभी औरत पाल रही है। तो उसने भी कहा कि अगर कोई औरत वो गलत होती तो इन बच्चों के साथ इस तरीके से वो इनके साथ ये जिस तरीके से की तरबियत की गई है ऐसा जो है उनके साथ नहीं करते। लेकिन मुमकिन है ऐसा भी हो सकता है उस वक्त उन्होंने जहालत से कोई चीज समझ के उठा लिया हो, बाद में तोबा की हो और उनके साथ अच्छा बर्ताव किया हो, और बाद में बताया इसलिए नहीं कि शायद मुझे जो है
ہے وہ کوئی پریشانی ہوگی. اور یہاں آپ کو پتا ہے کہ سعودی میں جو پیچھے کی حقیقت ہے وہ بہت زیادہ بیان کر کے اس کو اخباروں میں اس کو نہیں دیا جاتا. جس کے خلاف کارروائی کرنی ہوتی ہے وہ اندرونی طور پر اپنے حساب سے اس کے ساتھ کارروائی جو ہے وہ ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور لڑکا جو غائب ہوا تھا اس کے بارے میں جب موسیٰ الخنیزی نے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے, اس میں صبر کی ضرورت ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت ہے. یہ بھی بہت اچھی بات جو اس نے دیکھی ہے. اور یہ دوسری ایک کلپ آپ دیکھ لیں کہ جس میں دیکھیں کہ اس میں یہ ویڈیو جو ہے وہ ابن قریدی جو ہے جزان کا جو لڑکا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس سے کچھ نہیں چاہیے, بس ہمارا بچہ مل گیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. الله يبارك فيك والحمد لله على كل حال. ولدي رجع لي واللهم يا رب لك الحمد. الفترة الماضية كنت يعني متحفظ ما تبغى تكون في والله لا والله, بس أنا عندي أهم شيء أني أهل ولدي وناخذ على بعض. إلا أنا ناوي أسوي له حفل في الجنوب وعندنا هنا في الدمام إن شاء الله نحتفل. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ ان کا ہوتا ہے اور والدین اپنے بچوں کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں. یہاں تک کہ موسیٰ الخنیزی کے والد سے جب پوچھا گیا کہ کہا کہ آپ کے دل میں کیا شعور تھا, کہتے کہ مجھے یقین تھا کہ وہ بچہ میرا واپس آئے, اور کہا کہ میں 20 سال تک اس بچے کا فطرانہ بھی ادا کرتا رہا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ فطرانہ بھی ادا کرتا رہا کہ میں سوچتا تھا وہ زندہ. اور کہا کہ ہم جب دمام سے قطیف چلے گئے دور وہاں پہ, اور جب بھی اس کی والدہ دمام میں آتی کہتی مجھے اپنے بچے کی خوشبو آ رہی ہے. اور یہ صرف جو ہے یہ مائیں ہی ان کو احساس ہو سکتا ہے, اور یہ باپ کو ہی احساس ہو سکتا ہے کہ یہ جدائی کیا چیز ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہاں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہوں نے ان کو دریا کے اندر ڈال دیا, پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی نے واپس کیا, اور قرآن کریم نے فرمایا فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون, کہ ہم نے ان کو دوبارہ ان کی والدہ کی طرف لوٹایا تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ غمزدہ نہ ہوں, اور وہ یہ جان بھی لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے, کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ آپ اس کو دریا میں ڈال دو, میں آپ کی دوبارہ ان سے ملاقات کرواؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو ان سے کیسے ان کو ملایا. اور پھر یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا کہ بھائیوں نے تو ان کو ختم کرنا چاہا تھا. بھائی یہ چاہتے تھے کہ یہ زندہ نہیں رہیں گے, لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو زندہ رکھنا ہے. اور یوسف علیہ السلام کے بھائی تو بول گئے تھے کہ اب وہ ختم ہو گئے, وہ مار کے گل کے ختم ہو گئے, لیکن ان کے باپ کو دیکھو کتنا یقین تھا یعقوب علیہ السلام کو. انہوں نے کہا انی لاجد ریح یوسف, کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو جو ہے محسوس کر رہا ہوں. لولا ان تفندون, اگرچہ آپ مجھے بیوقوف سمجھو گے, اگرچہ آپ جو ہے مجھے کہو گے کہ یہ جو ہے باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں, ان کو شعور نہیں ہے, لیکن باپ کو شعور ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے زندہ ہے. تو بہرحال یہ دیکھیں اللہ کی قدرت ہے کہ 26 سال کے بعد 20 سال کے بعد 17 سال کے بعد یہ ابھی کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماؤں کی طرف ان کی بچوں کو دوبارہ لوٹایا ہے. ٹھیک ہے نہیں, تو اللہ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے امید ہمیشہ انسان کو رکھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ والدین جو ہوتے ہیں ان کو اپنے بچوں کا کتنا احساس ہوتا ہے, کتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے جدائی کی. اور آپ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے, موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی سنا, اور یا ان لوگوں کے واقعات میں سے بھی آپ نے سنا کہ ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور یہ رشتہ جو ماں کا اور بچوں کا ہے یہ بڑا گہرا رشتہ ہے. یہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تب بھی ان کو لگتا نہیں ہے کہ یہ بچے ہم یہ دنیا سے چلے گئے ہیں, بلکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ زندہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کو کبھی بھی جو ہے نا امید نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے امید لگا کے رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ نعمت دوبارہ دے گا. اگر کسی کا بچہ غائب ہو جاتا ہے یا تو تب بھی آدمی کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے اس کو ضرور لٹائے گا. بہت سارے واقعات دنیا میں آپ دیکھیں, شام میں کتنے بچے لاپتہ ہیں, افغانستان میں, اور اسی طریقے سے جو ہے فلسطین میں کتنے ہیں, کشمیر میں بھی بہت سارے بچے ہیں, اور پاکستان بلوچستان سے بہت سارے لوگ اغوا ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. لیکن اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان کو واپس لائے گا. اور آپ یہ بھی اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایسی نوبت نہ آئے کہ اس کی والدہ سے اس کا بچہ جو ہے وہ چھن جائے اور پوری زندگی وہ اس کے غم میں جو ہے وہ روتی رہے. ٹھیک ہے نہیں, تو یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے, یہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک باپ سے ایک ماں سے ان کے بیٹے جو ہیں وہ جدا ہو جائیں. تو یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے یہ, اور وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ واقع پیش آتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ دیکھتے رہیے MIM TV چینل, اور مجھے اجازت دیجیے. محمد یاسر المدنی کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے, اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے.